پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 22واں باب۔ اگلے کچھ دن کیا کچھ مہینے بھی ایسا کچھ نہ ہو سکا جس کے ارادے علی نے اس گہری ہوتی شام اپنے گھر جاتی پگڈنڈی پر چلتے امبر کے تصور میں بسے دل کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باندھے تھے۔ آتے جاتے دنوں نے جیسا اس کا دامن پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے ایسا باندھا تھا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی تھی۔ ایک کے بعد دوسرے اسکول پروگرامز، اسپورٹس فیسٹیول، سالانہ جلسے اور امتحانات کی مصروفیت، ان مصروفیات میں سے کتنی ہی اس کی اپنی رضاکارانہ طور پر قبول کی ہوئی تھی، اس لیے شکایت بھی کیسی اور کس سے۔ یوں اس تمام عرصے میں نہ وہ خواہش کے باوجود گاؤں جا سکا اور نہ امبر کی ایک آدھ جھلک دیکھنے کے علاوہ اس سے ملنے کا کوئی بہانہ تراش سکا۔ ہانیہ اور حارث سے بھی آتے جاتے بس کبھی کبھار کا مختصر سا ہی ٹکراؤ رہا۔ اس کے فرشتوں کو بھی اس تمام عرصے میں اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ اس ایک آدھ جھلک میں غیر معمولی خاموشی کے پردے میں چھپی امبر کے اسے دیکھ کر کترا کر گزر جانے یا آنکھیں چرانے کے پیچھے کوئی غیر معمولی بات چھپی ہے، ایسی بات جس نے اس کے خوابوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا ہے، اس کے ارمانوں کا بڑی بے دردی سے خون کر ڈالا ہے۔ وہ خوش فہم سادہ مزاج شخص اس خاموشی، لیے دیے رہنے اور نظریں مل جانے پر کترا کر راہ بدل لینے کے پیچھے امبر کی اسکول میں ہونے والے پروگرامز اور پھر امتحانات میں جکڑ لی جانے والی مصروفیات کی تعویلیں گھڑتا رہا۔ آنے والے خوش کن دنوں کی آس اس کے چاروں طرف پھیلی، اس کا دل بہلائے رکھنے کا سبب بنی رہی۔ کچھ دن اور، بس کچھ دن اور، پھر وہ گاؤں جا کر اپنی پیاری ماں کی گود میں سر ڈال کر ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی بات منوا لے گا۔ اس کے پیار کرنے والے ماں باپ اس کی خواہش اور خوشی کے آگے ہمیشہ کی طرح سر ڈال دیں گے، اور پھر وہ انہیں لے کر یہاں آئے گا جہاں اس کی امبر بستی تھی۔ پھر امبر کو اپنانے، اس کا حقدار ہونے سے اسے کون روک سکے گا؟ کچھ دن اور، بس کچھ دن اور۔ عدت کے وہ 3 مہینے جو لگتا تھا کہ کبھی ختم نہ ہوں گے، بالآخر گزر گئے تھے۔ سچ ہے کہ اچھے وقت کی طرح برا وقت بھی گزر ہی جاتا ہے، چاہے ایک ایک لمحہ اذیت اور بے بسی سے گزرے، چاہے ایک ایک گھڑی صدیوں طویل لگے، لیکن گزر ہی جاتا ہے۔ اس پہ آیا یہ برا وقت بھی ایک ایک پل کر کے گزر گیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ آفاق سے نکاح ہونے کا تھا، جس کی تاریخ اس کی عدت پوری کرنے کے اگلے دن کی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان دونوں نکاحوں میں سے کس نکاح سے اس کے دل اور دماغ کو زیادہ اذیت اور تکلیف پہنچے گی، اس اجنبی انجان شخص سے ہونے والے 3 دن کے نکاح سے، یا آفاق سے دوبارہ عمر بھر کی قید تنہائی میں بندھنے والے نکاح سے۔ سپاٹ اور جذبات سے آری سن دل اور دماغ کے ساتھ اس شام اس نے آفاق سے ہونے والا یہ نکاح بھی بھگتا لیا تھا۔ اس سے کچھ مہینے پہلے ہونے والی ملاقات میں اسے جو کہنا، جو سننا تھا، وہ کہہ سن چکی تھی۔ اب نہ کوئی حجت تھی، نہ حسرت۔ اس دوسرے نکاح میں یقیناً وہی لوگ شریک تھے جو حلالہ والے نکاح میں تھے، وہی گواہان، وہی مولوی صاحب، کم و بیش وہی وقت۔ بس فرق صرف اس بدنصیب دلہن کے بدلے جانے والے دولہا کا تھا، جس کا چہرہ اور نام بدقسمتی سے اس بار اس اجڑی دلہن کا جانا پہچانا تھا۔ کاش نہ ہوتا۔ اپنی مہندی سے محروم روکھے خالی ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پھیلی لکیروں کو تکتے اس نے سارا ایجاب و قبول کر لیا تھا۔ انہی لکیروں میں کہیں اس آفاق نامی شخص کے دوبارہ اس کی زندگی میں آ جانے کا فیصلہ درج تھا، جسے مٹانا اس کے اختیار اور بس میں نہیں تھا۔ وہ 10 لوگوں کے آس پاس ہوتے ہوئے بھی کیسی تنہا تھی، اس کا کوئی اپنا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ یہ کٹھن اور جان لیوا سفر اس نے کیسے اکیلے طے کر لیا تھا؟ کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی؟ کیسے اسے کسی مشکل ترین اور کمزور ترین لمحے میں اپنی ماں کو بھی آواز دینے یا پکارنے کا خیال تک نہیں آیا تھا؟ کبھی کبھی ہم اپنے خون کے رشتوں سے کیسے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ غیروں کو اپنے دکھ اور درد میں شریک کر لینا زیادہ آسان لگنے لگتا ہے۔ کیسی بدنصیبی ہے یہ، اور یہ بدنصیبی بھی اسی کے ساتھ ہونا تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ جہاں سے ہر امید ختم ہو جائے اس طرف رخ بھی کیا کرنا۔ تھوڑی دیر میں ساری بھیڑ چھٹ گئی تھی، سب لوگ چلے گئے تھے۔ اس نے کچھ کاغذات پر دستخط کیے تھے، گویا اپنے پروانہ بدنصیبی پر مہر لگا دی تھی۔ وہ کاغذات ایک فائل میں رکھ کر کرنل صاحب نے اس کے حوالے کر دیے۔
اپنی چادر سر سے گھسیٹ کر اس نے کندھوں پر ڈال لی تھی۔ یوں دلہن کا کردار ختم ہو چکا تھا، اب وہ کسی کی بیوی تھی، عنبر احسان زوجہ آفاق احمد۔ یوں اب وہ دوبارہ عنبر آفاق احمد تھی۔ اس نام کو اسے صرف نام کا ہی تحفظ اور ڈھال فراہم کرنی تھی، ان تمام سوالوں، تیروں اور بڑھتے قدموں سے جو ایک طلاق یافتہ تنہا عورت کی حیثیت سے کبھی کہیں سے اس کی طرف آتے۔ اسے معاشرے میں شادی شدہ عورت کا مقام اور وقار لوٹانے میں بھی اس نام کا بڑا ہاتھ ہونا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نام اس کے بچوں کو اس کے پاس رہنے اور باپ کے ہونے کا عندیہ دیتا تھا۔ سودا کٹھن ہی سہی، مگر برا نہیں تھا۔ کرنل صاحب اسے ایک بار پھر اپنے تعاون اور کسی بھی مشکل کی صورت میں مدد کی یقین دہانی کروا رہے تھے۔ بیگم اکرام اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں خشک اور ہونٹ خاموش تھے۔ گھر واپس جانے کے لیے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھنے اور الوداعیہ کلمات کی ادائیگی سے لے کر ڈرائیور کی گاڑی بڑھا لینے تک اسے صرف دماغ میں ہوتی شائیں شائیں ہی یاد تھی۔ سڑک تک آتے آتے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دونوں ہاتھوں میں بھینچے اس کی خشک آنکھوں کی برداشت بالآخر ختم ہو گئی تھی۔ بے آواز آنسو تھے جو بہہ رہے تھے اور جنہیں اسے اپنے بچوں کے روبرو جانے سے پہلے خشک کر لینا تھا۔ اب ایسے کم سخن سے کوئی کیا گلا کرے، جو مستقل سکوت سے دل کا لہو کرے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور مستقل خاموش تھی، بالکل اسی طرح جیسے پچھلی گزری کئی اسٹاف میٹنگز میں تھی۔ خاموش طبیعت تو وہ ویسے بھی تھی اور لیے دیے بھی رہتی ہی تھی، لیکن یہ خاموشی کچھ اور گہری اور دبیز تھی۔ پھر اس کا نظر نہ اٹھانا اور اٹھا لینے پر چرا لینا۔ علی کے خیال میں عنبر کے گھر میں ہوئی وہ آخری دل خشکن ملاقات، جس میں اس نے عنبر کے ساتھ پہلی بار کچھ گھنٹے گزارے تھے اور اسے اپنے خول سے باہر آ کر کھل کر ہنستے اور بولتے دیکھا تھا، ان کی شناسائی کو کچھ قدم آگے ہی لے گئی تھی۔ پھر یہ واپس اجنبیت کی طرف سفر کیا معنی رکھتا تھا آخر؟ کچھ دن پہلے گزری ماہانہ اسٹاف میٹنگ اس کی کراچی سے آنے اور پھر اس کے بعد وجود جکڑ لینے والی دوسری مصروفیات کے کم ہونے کے ساتھ ہی ہلکے پھلکے وجود اور ذہن کے ساتھ گویا عنبر سے پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ اسکول کے کام کا دباؤ اور مصروفیت نمٹانے میں پچھلے کچھ مہینے گزرنے کا تو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ ہزار خواہش کے باوجود اس سے ملنے یا اسے جی بھر کے دیکھ لینے کی بھی کوئی سبیل نہیں نکل سکی تھی۔ اگلے ہفتے اس کا ارادہ گھر جا کر اپنی زندگی کے فیصلے سے ماں باپ کو مطلع کرنا تھا کہ اس کے ساتھ کے بغیر زندگی اب بہت خالی خالی اور روح کی پھیکی لگنے لگی تھی۔ اس اسٹاف میٹنگ میں اس کے ہونے اور اسے دیکھنے کا تصور لیے اس نے وہ سارا دن گزارا تھا۔ حسب معمول اس پری وش کے عین سامنے والی کرسی بھی سنبھالی تھی اور یوں عرصے سے ترسی نگاہوں کو جی بھر کے اسے دیکھ لینے اور نظروں میں اتار لینے کا پکا انتظام کیا تھا۔ لیکن اس سارے جوش و خروش کی جیسے اس پر ایک نظر ڈالتے ہی بھاپ نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ اس کے سامنے گردن موڑے دوسری جانب دیکھتی عنبر اس عنبر سے کتنی مختلف تھی جس سے کچھ مہینے قبل حسن اتفاق سے اس کے گھر پہ ملاقات ہوئی تھی۔ جس عنبر کو وہ جانتا تھا اس کی آنکھوں میں تو ستارے بسے تھے، ملیح چہرے پر گلابی نور پھیلا تھا اور ہونٹوں پر پھیلی دھیمی مسکان میں زندگی کا اندیا تھا۔ اس عنبر کی آنکھوں کو تو کالے حلقوں نے گھیر رکھا تھا، گلابی رنگت مٹی ہو گئی تھی اور ہونٹ یوں بھیجے تھے جیسے اب کبھی نہ مسکرانے کی قسم کھائے بیٹھی ہو۔ اجنبی، زرد روح، کمزور عنبر۔ کیا ہوا تھا اسے؟ کیا بیمار رہی تھی؟ خدا نہ کرے سب ٹھیک تو ہے نا؟ علی نے بے چین ہو کر پھر اس کی اجنبی نظروں کی طرف دیکھا تھا جو اب سامنے رکھے پانی کے گلاس کو تک رہی تھیں۔ وہ جو سامنے بیٹھا اس کے لیے پریشان اور بے چین تھا، اسے جانتی ہی نہ ہو جیسے۔ ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ ویسے بھی بہت محتاط رہتی تھی اور علی کو بھی اس سے بے تکلفی سے بات چیت کرنے یا حال احوال پوچھنے کی یہاں توقع نہیں تھی، لیکن سلام دعا تو پہلے بھی ہو ہی جاتی تھی۔ اس انتہائی روکھے رویے اور اجڑے حال کا وہ پوچھتا بھی تو کیسے؟ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے اٹھ کر چلی گئی۔ لوگوں کے حال احوال اور سلام دعا سے نمٹتا جب تک وہ باہر نکلا وہ جا چکی تھی۔ اس میٹنگ کے بعد وہ آج نظر آئی تھی۔ اس دوران اس نے کافی مرتبہ کہیں سے اس کا فون نمبر لینے یا اس کے گھر چلے جانے کے بارے میں سوچا، لیکن دونوں صورتوں میں اخلاقی پابندیاں اس کے آڑے آ گئیں۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نمبر لینا یا اس کے گھر چلے جانا مناسب بات نہیں تھی۔ انسان کو کبھی کبھی اپنے انتہا سے زیادہ مہذب ہونے سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگتی ہے۔
وہ آج کل اسی کیفیت کا شکار تھا۔ لیکن اب شاید اس جھنجھلاہٹ میں کچھ افاقہ ہو۔ یہ جو تصویر بنی میرے سامنے بیٹھی ہے، شاید میرے سوالوں اور شکووں کا کوئی جواب ہو اس کے پاس۔ وہ آج بھی اتنی ہی خاموش، اداس اور اجڑی ہوئی سی تھی جیسی اس اسٹاف میٹنگ والے دن تھی۔ علی نے پھر نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے اس دل کا کیا کرے جس کی رگ رگ اب بھی اس کی طرف کھنچ رہی تھی۔ اس کی رنگت اب اتنی پیلی نہیں تھی جتنی اس دن تھی۔ آنکھوں کے گرد پھیلے سیاہ حلقے بھی کچھ بہتر تھے، لیکن اس کے چہرے پر پھیلی ملاحت میں یہ کیسی سوگواری تھی جو علی کے وجود کے ٹکڑے کیے دے رہی تھی۔ یہ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ نظر اٹھا کر دیکھتی کیوں نہیں؟ کوئی شکایت ہے تو شکوہ ہی کرے، کچھ تو کہے۔ امبر کے پاس کہنے کو کیا تھا؟ اس کا بس چلتا تو کسی طرح اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ کر لیتی، چھپا لیتی، کبھی اس کا سامنا نہ کرتی۔ لیکن شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپا لینے سے وہ اس لمحے کا جو نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا تھا، سامنا کرنے سے کہاں بچ سکتی تھی اور کہاں تک بچتی؟ اسے یہ تلخ حقیقت ایک نہ ایک دن تو اس معصوم پیارے سے شخص پر کھولنی ہی تھی۔ جو ظلم اس نے اپنے اور اس کے ساتھ کیا تھا، اس کی خبر تو اس تک پہنچانی ہی تھی۔ تو آج ہی صحیح۔ ویسے بھی اس کے بعد میرے اور اس کے راستے جس طرح جدا ہوں گے، اس میں پھر ایسی تنہا دو بدو ملاقات کی کہاں امید رکھی جا سکتی ہے؟ وہ اگلا موڑ جدائی کا، اسے آنا ہے وہ تو آئے گا۔ یہاں آتے ہوئے اس کا دل کیسا ڈر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک نہ ایک دن اسے علی کو وہ بتانا ہی ہے جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتانے کی پابند ہے کہ یہ ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ وہ اس لمحے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اب جب اتنا کچھ تنہ تنہا اس نے جھیل لیا تھا تو جیسے ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس کا وزن گھٹ گیا تھا، نیندیں روٹ گئی تھیں اور سکون برباد ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب آفاق سے ہوئے نکاح کی تازہ تازہ واردات کے اثرات ہیں۔ وہ جتنی سخت جان ہو چکی تھی، اس کے لوٹ پوٹ کر کچھ دن میں ٹھیک ہو جانے کا قوی امکان تھا، لیکن یہ آخری مرحلہ جو طے کرنا تھا، اس کے لیے حوصلہ کہاں سے پیدا کرے؟ اپنی نوکری، گھر اور بچوں کی تعلیم اور صحت سے متعلق انشورنس کے جو ضروری کاغذات اسے زبیری صاحب سے لینے تھے، ان کے 3-4 پیغامات کے باوجود وہ نہیں لا سکی تھی۔ ان کا دفتر سیکنڈری اسکول کی عمارت میں تھا۔ وہ عمارت سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے اسکول کے اوقات میں جانے اور ان سے لینے کا کوئی موقع نہیں بن سکا تھا۔ کبھی کچھ وقت یہاں وہاں نکلتا بھی تو وہ کسی نہ کسی اور کام میں ایسا پھنستی کہ وقت پھر گزر جاتا۔ یہ کاغذات ضروری تھے اور بچوں کو اسکول کی تعلیم اور صحت عامہ کے نظام میں لانے کا کام شروع ہونے کے لیے ناگزیر۔ آج زبیری صاحب نے اس کا خیال کرتے ہوئے اسے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس کی فائل اپنے دفتر کے باہر لگے پوسٹ باکس میں چھوڑ جائیں گے، وہ جب فارغ ہو تو آ کر اٹھا لے۔ جب تک وہ اپنے اسکول کے بعد والے معمولات سے فارغ ہوئی، کافی وقت گزر چکا تھا۔ چھٹی ہوئے عرصہ ہو گیا تھا۔ پرائمری کے ساتھ ساتھ سیکنڈری اسکول کی ساری عمارت پر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ تعلیمی اداروں کی راہداریوں میں طالب علموں کے نہ ہونے سے کیسی وحشت انگیز اداس سی خاموشی چھا جاتی ہے، یہ عمارت اس وقت اس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ زبیری صاحب کا دفتر گراؤنڈ فلور پر تھا۔ ان کے کمرہ نمبر کی تلاش میں وہ جس رخ پر جا رہی تھی، وہ رخ جانا پہچانا تھا۔ خدایا، ضروری تھا کہ ان کا دفتر یہیں ہوتا، اس نے سست ہوتے قدم بڑھاتے ہوئے سوچا۔ اس کا مطلوبہ نمبر فزکس اور کیمسٹری لیب کے بعد کوریڈور کے آخر میں تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھے بغیر کمرے کے باہر لگے باکس کو کھول کر دیکھا۔ اس کے نام کی فائل وہاں حسب وعدہ موجود تھی۔ فائل اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے چور نظروں سے یہاں سے وہاں تک دیکھا۔ شکر ہے کوئی نہیں تھا، اور ضروری ہے کہ کوئی ہو۔ اس نے اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو سرزنش کرتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ امبر، اس کے عقب سے آواز آئی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آپ تو یوں کھڑی ہیں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتھر کی ہو جائیں گی۔ علی کی آواز پھر آئی اور اب کی بار اس نے جیسے کوئی چارہ نہ ہوتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ یہ شخص کبھی گھر بھی جاتا ہے یا نہیں؟ وہ اپنی لیب کے دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، لیب کوٹ پہنے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ اس کے لمبے قد کو اس طرح ایک طرف جھک کر کھڑے ہونے سے رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح تھوڑے بکھرے ہوئے سے تھے۔ شرٹ کا کالر پھر لاپرواہی کی نظر تھا، اور لیب کوٹ کی آستینیں جو شاید اس نے کام میں مخل ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی موڑ کر اوپر چڑھا لی تھیں، اونچی نیچی تھیں۔
अंबर को हमेशा से लड़कियों की तरह नुक्स से दुरुस्त अपने वजूद की तरफ मुतवज्जा लड़कों और अब मर्दों से चिढ़ थी। यूनिवर्सिटी में भी किसी लड़के का बैग से कंघा निकालकर बालों में फेरना उस लड़के के लिए उसकी राय हमेशा के लिए खराब कर देता था। मर्द तो मर्द होने और दिखने चाहिए, थोड़े से लापरवाह, थोड़े से लाउबाली। आफाक की सूरत में मिलने वाला शौहर वही मर्द था जिससे उसकी जान जाती थी। साफ सुथरा तो हर किसी को ही रहना चाहिए, रोज़ाना नहाना धोना भी लाजमी है और इसमें यकीनन मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। लेकिन किसी मर्द का घंटों नहाए जाना, हाथों पैरों पे सुबह शाम क्रीमें मलना, होठों पे वैसलीन लगाना, आईने के सामने खड़े बाल संवारे जाना उसकी समझ से बालातर था। लेकिन अली, आखिर वो बिल्कुल वैसा ही क्यों था जैसा उसे पसंद था, जबकि वो उसके नसीब में था ही नहीं। अगर आप मज़ीद कुछ देर और इसी तरह मुंह मोड़े खड़ी रहीं तो मैं ज़रूर पत्थर का बन जाऊंगा। उसके पीछे से फिर आवाज़ आई। मुझे जल्दी है, मैं। उसने बिलाखिर पलटकर अली की तरफ रुख करते हुए कहा। अली ने खामोशी से उसकी तरफ कुछ लम्हे देखा और फिर दरवाजे से लगी टेक हटाकर सीधे खड़े होते हुए एक गहरी सांस भरी, यूं जैसे उसके रूखे लहजे की करवाहट को बड़े तहम्मुल से अपने अंदर उतार रहा हो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहा था। अब आप इत्तेफाक से मिल ही गई हैं तो बात सुनती जाएं। आइए 2 मिनट बैठ जाइए। वादा करता हूँ कि बात इंतहाई मुख्तसर करूँगा। आखिरी जुमला उसने इतनी मासूमियत से कहा कि अंबर का दिल कट के रह गया। उसे भी बात तो बहरहाल करनी ही थी, जल्द या बदेर, तो आज ही क्यों नहीं। इस मासूम शख्स के साथ जो जुल्म वो कर चुकी थी, उसकी खबर उसे जितनी जल्दी हो जाती उतना ही अच्छा था। उसके हाथ का इशारा उससे लैब के अंदर आने को कह रहा था, जो उसने बिला चूनो चरा मान लिया। ये वही जगह थी जहाँ वो पहली बार मिले थे, केमिकल्स और मुख्तलिफ गैसों की हल्की सी बू में बसी केमिस्ट्री लैब। इंतहाई गैर रोमानी और गैर दिलचस्प जगह, लेकिन उसके नसीब के एक इंतहाई दिलखुशकुन दौर का आगाज़ भी यहीं हुआ था और अब अंजाम भी यहीं होने जा रहा था। अंबर ने खामोशी से अली की लाई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी संभाल ली। अली ने लैब कोट उतारकर दूसरी कुर्सी की पुश्त पर फेंका और एक हाथ से माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। क्या हुआ था इसे आखिर? उसने उस गुजरी प्यारी खुशगवार मुलाकात के एक एक लम्हे को बार बार खंगाल कर कुरेद कर देखा था। सोचा था उसे कुछ भी तो ऐसा नहीं मिला था जिस पर अंबर के खफा या नाराज होने का शायबा होता। वो तो बहुत खुशगवारियत से जुदा हुए थे। अंबर के सजल चेहरे पर उसे खुदा हाफिज कहते हुए जो दिलरुबा मुस्कुराहट थी, उससे इस बेएतना और अजनबी रवैये को क्या मुमासलत थी भला। और अब ये रूखापन, ये अजनबियत उसे इस बुरी तरह खल रही थी कि उसकी वजह जाने बगैर चारा ना था। जो कुछ भी है पता तो चले, राज तो खुले। हमेशा की तरह वो कॉटन के सादा से सूट में थी। किसी तरकीब से हर रंग उस पर सजता था, या शायद ये अली की नज़रों का कमाल था। लेकिन आज इस स्याह रंग ने उसके नाजुक वजूद को मजीद सुबक बना दिया था। उसका वज़न यकीनन पिछले दिनों कम हुआ था, जिसकी पहले भी कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब तो कमर कोया बालिश भर की रह गई थी। चेहरे की मलाहत लौट ज़रूर आई थी और स्याह हल्के भी अब इतने नुमाया नहीं थे, लेकिन वो सोज और मलाल जो उसका दिल और जिगर काटे ले रहा था, हुनूस कायम था। अपने कॉटन के बड़े से दुपट्टे की किनारी पर हाथ फेरते हुए अब भी वो न जाने कहाँ गुम थी। मैंने बात मुख्तसर करने का वादा किया है, तो बिना किसी तमहीद के सिर्फ इतना पूछूंगा, क्या आप मुझसे कुछ नाराज़ हैं क्या? उसने अंबर के सामने रखी कुर्सी पर बैठने के बजाय सीधे हाथ पर लैब के काउंटर से टिकते हुए कहा। अंबर ने सामने रखी खाली कुर्सी की तरफ देखा। अच्छा ही है कि वो नज़रों के बिल्कुल सामने नहीं था, वरना बात करनी और भी मुश्किल हो जाती। शायद अली इसीलिए ऐन उसके सामने नहीं बैठा था। ये इतना फहम शनास और अच्छा क्यों है खुदाया? उसके सवाल का जवाब तो बहरहाल देना ही था। दुपट्टे की किनारी और फर्श के दाग धब्बों का मुआयना उसे इस सवाल और मजीद सवालों से कितनी देर तक बचा सकते थे। मैं नाराज नहीं हूँ, उसने उसी तरह फर्श पर ऐन उसकी नज़रों के सामने पड़े काले धब्बे को देखते हुए धीमे से कहा। जी, कुछ कहा आपने? अली ने अब जरा सा आगे झुककर उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी हल्की सी झुंझलाहट और परेशानी उसके लहजे से आया थी।
جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے. میں ناراض نہیں ہوں. امبر کے اسی طرح فرش کو تکتے جھکے سر کے جواب نے اب گویا علی کے صبر کو آزما لیا. 2 قدم چل کے اس نے عین اس کے سامنے ہاتھ بھر کے فاصلے پر رکھی کرسی کو مزید کچھ انچ قریب گھسیٹ کر رکھتے ہوئے نشست سنبھال لی. اچھا چلے یکتا تو کھلا کہ آپ ناراض نہیں ہیں. پوچھ سکتا ہوں کہ پھر یہ سب کیا ہے جو آپ میرے ساتھ کر رہی ہیں؟ وہ واقعی جھنجھلایا ہوا تھا. اتنے دن اس کے بلا سبب دامن چرائے رہنے سے، اجنبیت برتنے سے، دور دور رہنے سے. وہ اس کی طرف جھکا بیٹھا تھا، اپنے دونوں بازو گھٹنوں پر ٹکائے، امبر کے جھکے سر کو تکتے ہوئے. وہ اس سے اتنا قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھتی وہ جانی پہچانی جان لیوا خوشبو پھر امبر کی سانس میں دھیرے دھیرے اتر رہی تھی. وہ اس خوشبو سے، اس وجود سے، اس آواز سے، اس شخص سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی. لیکن اس وقت، اس لمحے وہ کیا چاہتی تھی اسے خود خبر نہیں تھی. کوئی بات ہے تو مجھے بتائیے. میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، کچھ غلط کیا ہے تو پلیز. یہ کہتے کہتے اس کی آواز مدھم ہو گئی. وہ کتنا پریشان تھا. امبر نے تڑپ کر جھکا سر اٹھایا. ایسی کوئی بات نہیں ہے علی، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. جو کچھ ہوا اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں ہے. امبر کی آواز بھر آ گئی. علی نے بے قرار ہو کر بنا سوچے سمجھے مزید آگے جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے. امبر نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچنے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی. کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. بس اس زندگی کی مصروفیت نے میرے قدم باندھ لیے تھے، لیکن اب میں بہت جلد گاؤں جا کر ماں سے بات کرنے والا ہوں. میں نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا اور لیا تھا وہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا. خدا را آپ میرا بھروسہ کریں. نہ جانے وہ کیا سمجھ رہا تھا، نہ جانے اسے امبر کی بات اور رو دینے سے کیا غلط فہمی ہوئی. اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ کہے گیا. کیا اسے اندازہ تھا کہ وہ اس لمحے ایک دوسرے سے کتنے قریب تھے؟ امبر کے اد کھلے کپ کپاتے لبوں سے اس کے چہرے کا فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا. امبر کے بالوں سے اٹھتی مہک، اس کی آنچل کی سرسراہٹ، اس کے وجود کی جان لیوا جانی پہچانی خوشبو. اس ایک لمحے میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ بہت کچھ جس کی اس کے پاگل دل نے ان گزرے دنوں میں شدت سے خواہش کی تھی. لیکن اب جب امبر کے کانپتے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے اور اس کا سبھی چہرہ اس کی دسترس سے لمحہ بھر دور تھا تو اسے اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا. سب اس کی بے قراری اور بے چینی کی نظر ہو گیا تھا. نہیں پلیز، وہ وعدہ میں نے توڑا ہے، آپ نے تو کچھ. امبر پھر سسک پڑی. اس کے دونوں ہاتھ علی کے ہاتھوں میں قید تھے. یوں کھلے چہرے پر گرتے آنسو چھپانا اس کے اختیار میں نہیں تھا. علی گمسم تھا. وعدہ میں نے توڑا ہے، اس کا کیا مطلب تھا آخر؟ اس کے وجود میں بے چینی بھر گئی. اس بات کا کوئی بہت گہرا مطلب ہے، اسے اس کے دل نے خبردار کیا. کیا ہوا ہے؟ اس نے امبر کے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پوچھا، جو اس نے یوں جکڑ رکھے تھے جیسے اگر چھوڑ دیے تو وہ دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہو جائے گی. امبر نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اس بے قرار مرد کو دیکھا جس سے اس کا کوئی ناتا، کوئی رشتہ نہ کبھی تھا اور نہ اب کبھی ہو سکتا تھا. جس نے اس کی بے رنگ زندگی میں کچھ عرصے کو ہی سہی بڑی محبت اور جانفشانی سے وہ رنگ بھرے تھے جن کی خوشنمائی کے سہارے اسے اپنی اگلی ساری زندگی کا اجاڑ اور بے رنگ سفر طے کرنا تھا. جس نے اسے سچی محبت سے آشنا کیا تھا، جس نے اسے پہلی بار اپنے آپ سے عشق کرنا سکھایا تھا. کتنے احسان تھے اس کے امبر پر، اور وہ اسے کیسا دکھ دینے جا رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ اس نے امبر کے ہاتھ مزید جکڑتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے بے قرار ہو کر پھر پوچھا. میرا اپنے پہلے شوہر سے نکاح ہو گیا ہے. علی کے وجود کو امبر کی اس ٹوٹے لہجے میں کہی گئی بات پہ جیسے جھٹکا سا لگا. کیا کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ہمتن گوش وجود نے ایسے پوچھا جیسے اپنی سماعت سے کسی غلط فہمی کی امید ہو اور تصحیح چاہتا ہو. امبر کے وہی بات دہرانے پر جسے اس نے پہلی بار اپنی سماعت کی غلطی سمجھا تھا یا جان بوجھ کر سمجھنا چاہتا تھا، وہ اس کے ہاتھ چھٹک کر یوں تیزی سے کھڑا ہوا کہ اس کی کرسی الٹتے الٹتے بچی. اس کے ہاتھوں کی گرم، مضبوط، محفوظ گرفت سے چھوٹ کر امبر کے لاچار اور ہرما نصیب ہاتھ
اس کی گود میں تنہا پڑے رہ گئے۔ میں مجبور تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے بچے مجھ سے چھینے جا رہے تھے۔ میں مر جاتی علی۔ وہ سسک رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے پھوٹے جملے نہ جانے وہ سن بھی رہا تھا یا نہیں، مگر وہ کہے جا رہی تھی، سسک سسک کے، دھیرے دھیرے۔ کاش علی کچھ اور پوچھ لیتا تو امبر کے دل کی بھڑاس نکل جاتی۔ کاش کچھ اور سوال کر لیتا تو وہ جواب دے دیتی۔ کاش غصہ کر لیتا تو وہ چپ چاپ سن لیتی۔ کاش اس کو برا بھلا کہہ لیتا تو وہ سہ لیتی۔ کچھ تو کرتا، کچھ تو کہتا، کیسے، کب، کہاں، کیوں؟ لیکن وہ تو یوں خاموش منہ پھیرے کھڑا تھا جیسے اب کبھی نہیں بولے گا۔ کیسا دھچکا لگا تھا اسے، کیسا دھماکہ ہوا تھا اس کے سر پہ۔ اس کا اندازہ امبر سے زیادہ کسے ہو سکتا تھا؟ وہ آنسو پونچھ کر چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ اب باقی کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ معافی تلافی گلے شکوے سب بے سود تھے۔ جو ہو چکا تھا اس کے بعد اب باقی کیا رہا تھا؟ نہ کوئی آس، نہ امید، نہ آسرا، نہ دلاسا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے علی پر آخری نظر ڈالی۔ وہ اسی طرح رخ پھیرے کاؤنٹر پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے زندگی بھر کی پونجی ہار آیا ہو۔ یہ علی سے اس کی آخری ملاقات، آخری بات چیت تھی۔ اس تکلیف دہ حقیقت کی چبھن دل میں لیے وہ نظروں ہی نظروں میں اسے خدا حافظ کہہ کر بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی، اور علی کی زندگی سے بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔